الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهل بيته نفث عليه بالمعوذات رواه الإمام مسلم في صحيحه. محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے رہنما اور رہبر ہے. عبادتوں میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، وہیں معاملات میں بھی آپ آئیڈیل ہیں. گھر کے باہر دوستوں کے ساتھ، بازار میں، سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے. تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے اندر چار دیواری کے درمیان کی زندگی بھی ہم سب کے لیے نمونہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے. ویسی زندگی ہے کہ اس زندگی کی طرح اپنی زندگی ہم بنائیں تو اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ نے ایک ہی انسان کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آئیڈیل بنایا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور شخص یا ہر دور کے کوئی بڑا انسان، کوئی بڑی شخصیت، کوئی بزرگ انسان، ایسے کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونہ نہیں بنایا. چاہے انسان جتنا متقی پرہیزگار ہو جائے، جتنا بڑا ہو جائے، اسے بھی اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی گزارنی پڑے گی. کوئی بہت اونچے مرتبے والا، بہت بڑے مقام والا، بڑے شرف و منزلت والا انسان ہو، بہت زیادہ علم والا ہو، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود اپنے مقام پر ایک اونچا انسان ہوں، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دنیا کا سب سے بدترین انسان ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات میں، معاملات میں، تعامل میں، تجارت میں، سفر میں، دوستوں کے ساتھ، قوم کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اس طرح کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعین کر دی، محدود کر دی اور محفوظ کر دی کہ وہ زندگی آج تک ہم سب کے پاس محفوظ ہیں، کتابوں میں محفوظ ہیں، لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں. نسل در نسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی لوگوں کے درمیان بیان کی جا رہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاقی اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم،
تو ہم نماز پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، روزہ رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ہم لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ تو جب ہم گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا گھر میں داخل ہونے کے بعد کمرے کے اندر کسی بیڈ پر سوتے ہوئے، کسی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے، کسی بچے کو اپنے گود میں بٹھاتے ہوئے، کسی اپنی بیوی سے بات کرتے ہوئے، اپنی بچیوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، کیا وہ جو زندگی ہے جس زندگی کے بارے میں ہمارے علاوہ باہر کے لوگ نہیں جانتے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے بارے میں ہماری کوئی رہنمائی نہیں فرمائی؟ وہ چار دیواری کے اندر جو ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ وہاں گزرتا ہے، اور وہاں ایک دوسرے سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، بڑے سے چھوٹے متاثر ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے سے سیکھتے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، الگ الگ طبقے کے لوگ ایک گھر کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک گھر کے اندر کئی طرح کے لوگوں سے آمنا سامنا ہونا، ان سب کو دیکھنا، ان سب سے سیکھنا، ان سب کے ساتھ بیٹھنا اور ان سب کو برداشت بھی کرنا، بڑا چھوٹے کو، چھوٹا بڑے کو برداشت کرے، عورت مرد کو، مرد عورت کو برداشت کرے، ہر ایک دوسرے کی طبیعت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے، ہر ایک کی ان کی اپنی ذاتی زندگی کا خیال کرتے ہوئے جو زندگی گزاری جاتی ہے، یہ سمجھیے یہ بہت بڑی دنیا ہے۔ ایک گھر کے اندر کی یہ زندگی بھی بہت بڑی دنیا ہے۔ اس زندگی کو بھی اگر کوئی انسان صحیح نبھا لیتا ہے کہ یہ میری والدہ ہیں، ان کے اپنے کیا مسائل ہیں، یہ میرے والد ہیں، ان کی اپنی زندگی کیسی ہونی چاہیے، میرا برتاؤ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، یہ میری بیوی ہے، ان کے ساتھ مجھے کیسے رہنا ہے، یہ میرے بچے ہیں، ان کے ساتھ مجھے اسی گھر کے اندر ان سب کے سامنے مجھے زبان کا کیسے استعمال کرنا ہے، کپڑے یہاں کیسے پہننے ہیں، کن کے سامنے میرا لباس کیسے ہونا چاہیے، بچوں کے سامنے میرا لباس کیسے ہونا چاہیے، جب میں ماں باپ کے سامنے آؤں تب میرا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ یہ جو ہماری تبدیلیاں ہیں زندگی کی، اگر ہم یہ سیکھ لیتے ہیں، اس میں اگر ہم فرق کر لیتے ہیں، سب کو پہچاننے لگتے ہیں، تو یہ سمجھیے کہ یہ ہماری زندگی سب سے کامیاب زندگی ہوگی۔ اور سب سے بہترین انسان تو وہی انسان ہے اس گھر کی دنیا کو جو صحیح آباد کر سکے۔ یہ گھر کی دنیا کی چار دیواری کے اندر کی جو دنیا ہے، اس دنیا کو جو صحیح نبھا سکے، یہاں جو کامیاب ہو جائے، وہی سمجھے کہ سب سے بہترین انسان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیارکم لأہلہ، خیارکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سب سے بہتر انسان وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر رہتا ہو۔ سب سے بہتر انسان وہ انسان ہے جو یہ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ان سب کے ساتھ الگ الگ مقام و مرتبے کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، وہ سب سے کامیاب، سب سے بہترین انسان۔ وانا خیرکم لأہلی، اور پھر آپ کہتے ہیں میری زندگی آپ جاننا چاہتے ہو، مجھے تو صحابہ نے گھر کے باہر دیکھا ہے، مجھے جنگ کے میدان میں دیکھا ہے، مسجد میں امامت کرتے ہوئے دیکھا ہے، حج میں خطاب کرتے ہوئے دیکھا ہے، سفر میں دیکھا ہے اور بازاروں میں دیکھا ہے، لیکن میں اپنے گھر کے اندر وہاں کیسے ہوتا ہوں، وہاں بھی میں تم سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوں۔ وہ اگر زندگی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا ہے تو ہماری بیویاں ہیں جو گھر کے اندر کی باتیں آپ کو بتا سکتی ہیں کہ میں گھر میں کیسے رہتا ہوں، اور آپ نے اپنی زبان سے کہہ دیا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم میں سب سے زیادہ بہتر اپنے گھر والوں کے ساتھ، تم سب کے مقابلے میں سب سے زیادہ میرے اچھے جو تعلقات ہیں وہ میرے گھر والوں کے ساتھ ہیں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھے رہتا ہوں۔ ایسا نہیں
کہ باہر بہت اچھا انسان نظر آئے، بڑا متقی دکھائی دے، بڑے لوگوں کی محفلیں جماتا رہے، لوگ ان کی سنیں، لوگ اور وہ لوگوں کی سنتے رہیں، لوگ اسے کھلاتے رہیں، وہ لوگوں کو پارٹیاں دیتا رہے، لوگوں میں ہنسی مذاق کرتا ہوا دکھائی دے، ہنسمکھ دکھائی دے، اور جیسے گھر میں آئے پتہ چلے چہرے کی ہنسی غائب، زبان کی وہ مٹھاس غائب، اور وہ جو نرمی باہر دوستوں میں اور اپنے اطراف کے لوگوں میں نظر آتی تھی، گھر میں داخل ہونے کے بعد وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ اب آنکھیں لال ہیں، زبان تیز ہے، بس اٹھانا ہے، پٹکنا ہے، اسے گالی دینا ہے، اس کو دھتکارنا ہے، اسے پھٹکارنا ہے، احکامات صادر کرتے رہنا ہے، اور سب کو نوکروں کی طرح سمجھنا ہے کہ سب میرے نوکر ہیں، کیونکہ میں کمانے والا انسان ہوں، میں پیسہ لاتا ہوں، میں پیسہ پھینکتا ہوں، میری روزی پر یہ لوگ کھاتے ہیں، میری محنت پہ یہ لوگ ان کا پیٹ بھرتا ہے، میں ایک دن نہ کماؤں تو ان کا پیٹ بھی نہ بھریں، یہ مر جائیں گے ایسے ہی۔ کبھی انسان کے دل میں اگر ایسا تصور آتا ہو، اس طرح سے اپنے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ کرتا ہو، تو ایسی صورت میں پھر یہ انسان سے اچھائی کی امید کیا کی جا سکتی ہے؟ جو اپنوں کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے اپنے ٹکڑے پر پلتے ہیں، یہ میری روزی کی وجہ سے کھاتے ہیں، میری محنت پر ان کی زندگیاں گزرتی ہیں، اپنوں کے بارے میں جو ایسا سوچتا ہوں اور باہر پارٹیاں کر رہے ہیں، وہاں اسے اپنے پیسوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی، باہر اچھی گفتگو کرتا ہے، لوگ 10 دھکے ماریں تب بھی خوش سے کہتا ہے کوئی بات نہیں، آپ سے دھکا لگ گیا، انسان ہے آپ سے غلطی ہوتی ہیں، لیکن گھر میں اگر بچے سے کوئی غلطی ہو گئی تو بچے کو تھپڑ مارنے سے کم نہیں کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خیرکم لاہلی، تم سب کے مقابلے میں اپنے گھر میں میں سب سے بہتر انسان ہوں، سب سے بہتر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منظر ہوتا تھا، آپ کی بیویاں بھی اس کی گواہ ہیں، آپ کے نواسے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، اور جو افراد جن کا آپ کے گھرانے سے تعلق تھا، جو آل بیت ہیں، جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، جو آپ کے گھر کے جو رشتہ دار ہیں، جو چچیرے بھائی ہیں، چچا ہیں، یہ لوگ جب آپ کے گھر میں آتے تھے، وہ آپ کو جس طرح سے دیکھتے تھے، یہ سب بھی باقاعدہ تمام دنیا والوں کے لیے یہ شاہد گواہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنے گھر والوں کے ساتھ، آپ کا رویہ بہت ہی زیادہ بہترین ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم میں سب سے زیادہ بہتر اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اَيُّ النَّاسِ حَبُّ إِلَيْكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کون ہیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کون ہیں؟ ایک بڑا سوال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار ہیں، آپ حاکم بھی ہیں، آپ سردار بھی ہیں، آپ نبی بھی ہیں، آپ سب کے حکمران بھی ہیں، سب کے ذمہ دار بھی ہیں۔ ایک ذمہ دار ایسے وقت میں جب اسے سوال کیا جائے کہ ان سب میں آپ کے نزدیک محبوب انسان کون ہے، تو ایک بڑا امتحان ہو جاتا ہے اس کے لیے، بڑی آزمائش ہوتی، کس کا نام لوں، ان کا نام لوں تو یہ ناراض، ان کا نام لوں تو یہ ناراض، کس کو خوش کرنا ہے مجھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو خوش ہیں مجھ سے وہ اپنے عمل سے ہیں، وہ ہمارے اخلاق سے ہیں، وہ ہماری تعلیمات سے ہیں، وہ اس دین کی وجہ سے ہیں۔ ہماری یہ محبت دینی محبت ہے، یہ مطلبی محبت نہیں ہے، یہ مطلبی محبت نہیں ہے، میں ان کا نام لوں تو وہ ناراض، ان کا نام لوں تو یہ ناراض۔ یہ سب الحب فی اللہ والبغض فی اللہ والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ سے جب پوچھا گیا من حب الناس الیک، تو آپ نے فرمایا عائشہ، آپ نے کہا عائشہ۔ پھر پوچھا گیا من الرجال، کہا ابوہا، ان کے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک آدمی سے سوال کیا جائے کہ سب سے زیادہ محبوب انسان کون ہے، تو وہ اپنی بیوی کا تذکرہ کرے کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب میری بیوی ہیں۔ کوئی مرد اپنی بیویوں کی اس طرح سے تعریف کرے، یہ بتائے کہ میری بیویوں کا جو میرے ساتھ تعلق ہے، جو میرے ساتھ برتاؤ ہیں، جیسی وہ میری خدمت کرتے ہیں، ان کے جو اخلاق ہیں۔ ہمارے پاس تو ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیویوں کی تعریف نہیں کرتا، باقاعدہ اپنی بیویوں کو دوسروں کی بیویوں کا تذکرہ کر کے پریشان کرتا ہے۔ آپ ایسے ہو، وہ دیکھو فلاں کی بیوی کیسی ہے، آپ ایسے کھانا بناتے ہو، وہ دیکھو فلاں کی بیوی کیسے بناتی ہیں، آپ ایسے رہتے ہو، وہ دیکھو فلاں کی بیوی کیسے رہتی ہیں۔
شوہر اپنی بیویوں کو تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے پورے محلے کے بیویوں کی تعریف کر کے، اور اس کے بدلے میں عورتیں بھی ایسے کرتی ہیں۔ عورتوں سے پوچھا جائے شوہر، کہا شوہر ہمارا تو ایسے ہی ہے، وہ فلاں دیکھو کتنا اچھا رہتا ہے، وہ اپنے بیویوں کو کتنا اچھا گھماتا ہے، کیسے کھلاتا ہے، کیسے گھر بنایا ہے، کیسے وہ لوگ رہتے ہیں، ہمارا شوہر تو ہمیشہ نکما رہتا ہے، یہ گندا رہتا ہے، یہ ہم سے محبت نہیں کرتا، گھر میں ٹکتا نہیں ہے، بات صحیح کرتا نہیں۔ یعنی اس طرح کہ ہمارے پاس ہمارے میاں بیوی کے درمیان کی جو گفتگو ہوتی ہے، شوہر بیوی کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے اور بیوی شوہر کے بارے میں ایسی ذہنیت رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا من حب الناس الیک، تو آپ نے کہا عائشہ میری بیوی میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ میں جن کے ساتھ رہتا ہوں، صبح شام جن کے پاس میرے گزرتے ہیں، جن کے ساتھ رہتے ہوئے ہزاروں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ہزاروں غلطیاں ہو سکتی ہیں، جن کو مجھے میری صبح شام خدمت کرنی ہوتی ہے، میں باہر سے تھکا ماندہ گھر پہنچتا ہوں، یہ لوگ میری خدمت کرتے ہیں، میرے کپڑے دھونا، مجھ وقت پر کھانا کھلانا، اور جس طرح سے میری جو ضروریات ہے وہ پوری کرنا، بھلا ان سے زیادہ اور محبوب کون ہو سکتا ہے میرے لیے؟ یہی میرے لیے سب سے زیادہ مخلص ہیں، یہی میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنی بیوی کی تعریف کی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو کبھی بھی اپنی بیویوں کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، یا بیویوں کی برائی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کئی ایسے گھر تباہ ہوتے ہیں جہاں پر آدمی اپنی بیویوں کی برائیوں میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ جب آدمی اپنی بیوی کی برائی کرتا ہے، نتیجے میں بیوی پھر آہستہ آہستہ 1 دن 2 دن 3 دن انتظار کرتی ہے، جب دیکھتی کہ بار بار یہی حرکتیں ہو رہی ہیں، پھر یہ ان کے سر پر چڑھنے لگتی ہے۔ کہا آپ کے ابا ایسے ہیں، آپ کی امی ایسے، آپ کے بھائی ایسے، آپ کے بھیا ایسے، آپ کی بہنیں ایسے، آپ کا خاندان ایسا، ہم تو بڑے شریف خاندان سے آپ کے گھر میں آ کے پھنس گئے، ہم تو آپ کے خاندان میں آ کر برباد ہو گئے، ہمارا خاندان تو اتنا اچھا خاندان ہے، ہمارے گھروں میں تمہاری طرح برائیاں نہیں ہیں۔ اب یہاں الٹی ساری باتیں الٹنے لگتی ہیں، اور پھر چند دنوں کے بعد ان دونوں میں اختلافات، جھگڑے، نتیجہ طلاق اور خلا تک پہنچ جاتا ہے، پھر 2 خاندان آپس میں لڑنے لگتے ہیں۔ اس لیے ایک آدمی جن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ان کے لیے کم سے کم اپنے دل میں اپنے ہمدردی رکھنی چاہیے، اور زبان میں اس کے لیے نرمی بھی ہونی چاہیے۔ یہی طریقہ ایسا جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے واپس اپنے گھر پہنچے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، پریشان حال تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں گھبرایا ہوا ہوں، زملونی، چادر اڑاؤ، میں تھوڑا پریشان ہوں۔ تو پوچھا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہیں آپ، کیا ہو گیا آپ کے ساتھ میں، کیوں ایسے آپ کانپ رہے ہیں، کیوں پسینہ نکل رہا ہے آپ کا، آپ تو اتنے جوان ہٹے گٹے انسان ہو، آپ وہاں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وہ پہاڑ پر گئے ہوئے تھے، غار حرا میں رب کو یاد کر رہے تھے، بھلا آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو کہا کہ میں نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جواب میں کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے محمد، اے میرے شوہر، جب آپ کی نبوت ابھی شروع ہو رہی تھی تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر سے کہا آپ پریشان نہ ہوں، یہ گھبراہٹ، یہ تکلیف سب ختم ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ کے اتنے اچھے اخلاق ہیں۔ بیوی نے اپنے شوہر کی یہاں پر تعریف کی، ان کے اخلاق کی تعریف کی۔ انک لتصل الرحم، خاندانوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، میرے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے، جبکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی کا نکاح ہوا تو اس سے پہلے ان کے 2 نکاح ہو چکے تھے، یہ تیسرا نکاح تھا نبی کے ساتھ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت، جو احترام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا، اس کے بدلے میں یہاں وہ چیز نظر آئی، وہ ظاہر ہوئی۔ انہوں نے کہا انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہو، گھر والوں کے ساتھ اتنے اچھا آپ کا برتاؤ، اتنے اچھے سلوک ہیں، اتنے اچھا رویہ ہے، اتنے اچھی گفتگو، اتنی اچھی زبان آپ کی ہے، بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسانوں کو ضائع کرے گا؟ آپ گھر کے اندر تو ہیں، اور ساتھ میں باہر جو لوگ آتے ہیں، کوئی مہمان آئے ان کی مدد کرتے ہو، کوئی پریشان حال ہو ان کی مدد کرتے ہو، کوئی تندرست ہے اس کا تعاون کرتے ہو، آپ حق پر چلنے والوں کا ساتھ دیتے ہو، اتنی اچھی صفات والا انسان بھلا کیسے پریشان ہو سکتا ہے؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی بیویوں کی تعریف کی، محبت کا اظہار کیا، وہیں آپ کی بیویاں بھی آپ کے لیے محبت کا اظہار کرتے تھے، آپ کی تعریف کرتے تھے۔ تو یہ ایک مثال، ایک نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور اس کا امتحان ہوتا ہے ایسی پریشانی کے موقع پر، جب سوال ہوتا ہے حقیقت کا، جب علم حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تب وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ اب بیوی شوہر کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے اور شوہر بیوی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے، آپ اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بدن کو صاف رکھا کرتے تھے۔ بعض مرتبہ لوگ گھر جاتے ہیں، گھروں میں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے صاف شفاف رہیں، نہا دھو کر رہیں، بیویاں بھی اچھی رہیں، اچھی نظر آئیں، لیکن خود گندے کپڑے، ایسے ہی بال بکھرے ہوئے، منہ ادھر ادھر عجیب سا بنایا ہوا، ایسے ہی پورا دن گزارتے ہیں۔ چھٹی کا دن ہو ویسے ہی گزارا جاتا ہے، گھر میں جب بھی شام کے وقت میں جاتے ہیں ایسے ہی مایوس کن اور اپنی حالت خراب کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا، سارے لوگ اچھے نظر آئیں، لیکن میں اچھا نہ بنوں، میں اچھا نہ بنوں۔ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے گھر میں جائیں گے، چھوٹے بچے ہیں، ان کو ہم پکڑیں گے، بوسہ دیں گے، منہ سے منہ لگے گا، منہ سے بدبو آ سکتی ہے، یہاں بدبو آ سکتی ہے۔ بیویاں ہیں، بیویوں کو بوسہ دیتے ہیں، وہاں بھی منہ سے بدبو آ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان اذا دخل بدا بالسواک، جب آپ گھر میں داخل ہوتے تو پہلے آپ مسواک کرتے تھے، پہلے آپ مسواک کرتے تھے، کیونکہ گھر کے لوگ اب سامنے بیٹھنے والے ہیں، سب سے گفتگو ہونے والی ہے۔ اب اگر بات کرتے کرتے منہ سے اگر بدبو آنے لگے تب پھر آدمی میں کس طرح سے آدمی ان کے قریب بیٹھے؟ نہ بچے قریب بیٹھیں گے، نہ بیوی قریب بیٹھے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ گھر میں داخل ہونے کے بعد صفائی کا اہتمام کرتے، اپنے دانت بھی صاف کرتے تھے، بالوں میں تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، صاف کپڑے پہنا کرتے تھے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، انی احب ان اتزین للمرأة کما احب ان تتزین لی، میں چاہتا ہوں کہ میں گھر میں جاؤں تو میں بھی ایسے ہی اچھے کپڑوں میں ملبوس رہوں، خوبصورت اپنے آپ کو مزین کر کے رہوں، جیسے میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے مزین بن کر رہے، جیسے میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے مزین بن کر رہے۔ تو میں کیوں نہ مزین بنوں، میں کیوں نہ اچھے کپڑے پہنوں، میں کیوں نہ اچھے شکل و صورت بناؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ گھر میں جب آپ جاتے تھے تو گھر میں آپ پاک و صاف رہتے تھے، اچھے رہتے تھے، بالوں میں کنگھی کرتے تھے، تیل لگاتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، اس طرح سے، کیونکہ آپ بڑے ہیں، آپ کی بیٹیاں گھر میں آنے والی ہیں، آپ کی جو بیویاں ہیں وہ سب، یہ سب کے لیے آپ نمونہ ہیں، آپ ساری دنیا کے لیے نمونہ ہیں، آپ سب کے لیے آئیڈیل ہیں۔ تو ان بچوں کے لیے بھی آپ آئیڈیل ہیں، حسن حسین کے لیے بھی آپ نمونہ ہیں۔ آپ گرچہ ان کے نانا ہیں، نانا کے باوجود آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عائشہ صدیقہ کے لیے آپ شوہر ضرور ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ سید المرسلین ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، اللہ کے سب سے محبوب انسان ہیں۔ آپ کا گھر کے اندر کا ایک ایک مقام، ایک ایک آپ کا عمل، یہ سب نقل کیا جانے والا ہے، کوئی بھی چیز چھوٹنے والی نہیں ہے۔ آپ کے منہ سے نکلنے والا ہر جملہ لکھا جانے والا ہے، چاہے آپ گھر میں کہیں چاہے باہر کہیں، گھر والوں کے سامنے کہیں یا باہر والوں کے سامنے کہیں، بڑوں کے سامنے کہیں یا بچوں کے سامنے کہیں، بیویوں کے سامنے کہو یا باہر کسی اور کے سامنے، آپ کی جتنی باتیں ساری نقل کی جانے والی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کا بھی اچھا استعمال کرتے تھے۔ اور جب گھر کے اندر آپ داخل ہوتے تھے تو اپنے گھر میں جہاں بیویوں سے گفتگو کرتے، ان کے حالات کی جانکاری لیتے، کھانے پینے کے بارے میں، کپڑوں کے بارے میں، صبح شام کے مسائل کے بارے میں، یہ سب حالات پوچھتے تھے، ان سے معلوم کرتے تھے، کسی چیز کی کمی ہے ان کو دلا دیتے تھے، کہیں کوئی پریشانی ہو تو باقاعدہ ان کی مدد کرتے تھے۔ اگر کسی کو اس میں تکلیف ہے، کوئی بیمار ہے، کیونکہ 9 بیویاں آپ کی موجود ہیں، آپ کی بیٹی بھی ہیں، آپ کے نواسے بھی ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان اذا مرض احد من اہل بیتہ نفث علیہ بالمعوذات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ گھر میں آتے اگر پتہ چلتا کہ کوئی بیوی بیمار ہے، کوئی بچہ بیمار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سامنے بٹھاتے اور بٹھا کر اس پر معوذات پڑھ کر دم کرتے تھے۔ آپ خود ان کا علاج بھی کرتے تھے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس طرح کی یہ دعائیں پڑھ کر آپ ان پر دم کیا کرتے تھے۔
ہمارے گھروں میں جب ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں، ہم بچوں کو گود میں اٹھاتے ہیں، ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں، کہاں جانا ہے؟ فلاں کے پاس جانا ہے، فلاں کے پاس جانا ہے۔ آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، آپ روزے دار بھی ہیں، آپ حج بھی کرتے ہیں، سارے کام آپ نے کیے ہوئے ہیں، بچپن سے آپ مسلمان ہیں، آپ کو دعائیں پڑھنے نہیں آتی؟ اپنے بچوں پر آپ دعائیں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ کی بیوی بیمار ہو گئی، اس پر آپ دعا نہیں پڑھ سکتے؟ آپ کو معاوضات یاد نہیں ہے؟ یہ آپ وسلم کا عمل تھا کہ اپنے گھر والے جب بیمار ہوں آپ خود دعائیں پڑھو، آیت الکرسی آپ یاد کرو، سورۃ الفاتحہ آپ کو یاد ہونی چاہیے، قل اعوذ برب الفلق آپ کو یاد ہونا چاہیے، قل اعوذ برب الناس آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ عورتوں کے گود میں جب بچے بیمار ہوتے ہیں، یہ عورتیں بچوں کو باہر لے جاتی ہیں، جبکہ ان عورتوں کو یہ صورتیں یاد ہیں، یہ صورتیں یاد ہیں۔ اس لیے کہ ایک ماں، ایک باپ اپنے بیمار بچے کے لیے جس طرف سے، جس درد سے دعا کر سکتے ہیں، وہ باہر کے لوگ نہیں کر سکتے۔ دل سے نکلنے والی جو دعائیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ جلدی قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ اپنے گھر میں جو بیمار ہو، بچہ بیمار ہو، بوڑھا بیمار ہو، والدین بیمار ہیں، بیوی بیمار ہیں، شوہر بیمار ہیں، تو گھر کے لوگ ہی ایک دوسرے کا علاج کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنی بیویوں کا علاج کرتے تھے، اپنی بیٹی کا علاج کرتے، بچوں کے ناسوں کا علاج کرتے تھے، ایک مرتبہ ایسا بھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار ہو گئے، آپ خود بیمار ہو گئے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہم نے تو ساری زندگی نبی کو دیکھا کہ ہم بیمار ہوتے تھے وہ ہم پر رقیہ پڑھتے تھے، ہم پر دعائیں پڑھتے تھے، اب آپ بیمار ہیں، اب ہماری ذمہ داری ہے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر معاوضات پڑھا کرتی تھی، سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتی تھی، آیت الکرسی پڑھا کرتی تھی، اور آپ پر دم کرتی تھی، نبی کے ہاتھ کو پکڑ کر آپ کے ہاتھ سے ہی آپ کے بدن پر مل لیا کرتی تھی، کہتی تھی ایسا کیوں؟ کیونکہ آپ کے ہاتھوں میں جو برکت ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ ان کے ہاتھوں پر پھونکتی اور نبی کے ہاتھوں سے ہی ان کے بدن پر اس طرح مل لیا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بھی ہمیں بتا دیا کہ ایک گھر کے اندر رہنے والے لوگ آپس میں ایک دوسرے کی بیمار پرسی بھی کرتے رہیں، عیادت بھی کرتے رہیں، اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں۔ دعا سب سے بہترین چیز ہے۔ ہمارے پاس ہم اپنے قریبی رشتہ دار بھی اگر بیمار ہوتے ہیں تو جلدی ہم عیادت کرنے کے لیے نہیں جاتے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض گھروں کا یہ حال ہے کہ اگر بیوی بیمار ہو جائے تو شوہر تانے دینے لگتا ہے، بار بار بیمار ہے تو جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس، بیمار ہو گئے جاؤ بھیا کو بلا لو اپنے گھر چلے جاؤ، بھائی کو بلا لو اپنے گھر چلے جاؤ۔ بیوی نے ساری زندگی ان کے گھر میں خدمت کی، صبح شام یہاں محنت کی، کام یہاں کیا، کپڑے ان کے دھوئے، برتن ان کے دھوئے، کھانا ان کو پکا کر کھلایا، اور جیسے بیمار ہو گئی تو شوہر کہتا ہے بھائی کو بلاؤ ان کے گھر چلے جاؤ، ابا کو بلاؤ ان کے گھر چلے جاؤ، جائے وہاں جا کے علاج کر لیں، ہمارے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے درمیان میں اس طرح کا رویہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا کرتے تھے، ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ نماز کے لیے آپ نمونہ ہیں، نماز کے لیے نہیں، نماز کے ساتھ ساتھ زندگی کے تمام معاملات میں آپ نمونہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر نکلتے مسجد کی طرف آنا ہوتا تھا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ گھر سے جاتے ہوئے بھی اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کر کے باہر نکلتے تھے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کان یقبل بعض نسائہ ثم یخرج الی الصلاۃ، کہ آپ کبھی نکلتے ٹائم میں اپنی بیویوں کو بوسہ دیتے تھے اور پھر جاتے تھے نماز پڑھتے تھے۔ یہ محبت کا اظہار، یہ ان کا احترام ہے، جہاں بیوی سے محبت ہے یہ ان کا احترام بھی ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک شوہر ہے اور یہ 8-9 بیویاں ہیں، ان کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں، اور بیویوں کو جب یہ پتہ چلے کہ شوہر ہم سے محبت کرتا ہے تو ایسی صورت میں بیویوں کے دل میں ان کے لیے ہمدردی داخل ہوتی ہے، ان کے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہوا کرتے تھے۔ ہمارے گھروں کے اندر بھی خادم ہوتے ہیں، ہمارے برتن دھونے کے لیے، بعض گھروں میں کھانا پکانے کے لیے، بعض گھروں میں کپڑے دھونے کے لیے، بعض گھروں میں پوچھا مارنے کے لیے، الگ الگ کاموں کے ہم نے خادم اور خادمات رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارا رویہ، ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ، اچھے نمازیوں کی زبانوں کو ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے، کیسے یہ اپنے نوکروں کے سامنے اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے گویا کوئی ہٹلر انسان ہو۔ یہ کام کرنے والے، یہ پوچھا مارنے والے، یہ جھاڑو مارنے والے، یہ برتن دھونے والے، ایسی بد زبان الفاظ استعمال کی جاتی ہے ان کے لیے
تھوڑی سی کوئی غلطی ہو جائے، برتن گر جائے، کچھ کام میں کوتاہی ہو جائے، تنخواہیں کاٹ دی جاتی ہیں، ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، کبھی کبھار ہاتھ کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ جو کام کرنے والے ہیں ان کے سکون کے لیے جب کام کرتے ہیں ان کے صاف برتن ان کے سامنے آتے ہیں، وہ جب کپڑے دھوتے ہیں یہ صاف کپڑے پہن کے باہر اتراتے ہیں، ان کے جب وہ کھانا بناتے ہیں تب ان کا یہ پیٹ بھرتا ہے، یہ ان لوگوں کے ساتھ اتنی بد زبانی سے پیش آتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے خادم ہوا کرتے تھے، کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال کام کیا ہے نبی کے پاس، میں نے 10 سال نبی کی خدمت کی ہے، نبی کے آگے پیچھے گھومتا تھا، پانی لانا، کھانا لانا، لکڑی لانا، فنا سامان لانا، یہ سامان لانا، یہ بیوی کے پاس بھیجے وہاں پہنچنا، وہاں بھیجے وہاں جانا، اور آپ کے ساتھ سفر میں بلائے، سفر میں آپ کے ساتھ چلنا، سواری پر بیٹھنا ہے آپ کے پیچھے بیٹھ جانا، میں آپ کے ساتھ ہوا کرتا تھا، ہمیشہ آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ 10 سال گزر گئے، ما قال لی اف قط، لیکن کبھی مجھ سے اف تک نہیں کہا، کبھی انہوں نے مجھے کبھی برا نہیں کہا۔ ولا قال لشيء فعلته ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، میں نے کوئی کام اگر کیا ہو تو یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کر دیا، یہ کام تم نے کیوں کیا۔ ولا لشيء لم افعله الا فعلت هذا، اور جو کام مجھے کہا تھا انہوں نے کرنے کے لیے میں نہیں کر سکا کسی وجہ سے۔ حاکم ہیں آپ، ذمہ دار ہیں، میں خادم ہوں، مجھ سے آپ کوئی کام کہنے کے لیے کہتے ہیں، میں کبھی کر لیتا ہوں، کبھی بھول جاتا ہوں، کبھی نہیں کر پاتا، کبھی کسی کام سے منع کر دیتے ہیں، لیکن میں چھوٹا بچہ ہوں، میں خدمت گزار انسان ہوں، مجھ سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھٹکارا نہیں، مجھے کبھی مارا نہیں، مجھے کبھی غصہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گھر کے خادم کا یہ حال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے خادمین کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، آپ بچوں کے ساتھ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھوٹے بچے نواسے تھے، آپ کے پاس بڑا بیٹا نہیں تھا، بیٹے جو تھے بچپن میں انتقال کر گئے، بیٹیاں تھیں، بیٹیاں بڑی ہوئی، ان کی شادیاں بھی ہو گئی، آپ کے داماد بھی تھے، لیکن یہ چھوٹے جو بچے نواسے آپ کے پاس آتے تھے آپ انہیں گود میں اٹھا لیتے، آپ ان سے محبت کرتے تھے، یہ نہیں سوچتے کہ چھوٹا بچہ ہے گود میں اٹھاؤں گا، یہ میرے کپڑے ابوبکر مجھے دیکھنے والے ہیں، عمر مجھے دیکھنے والے ہیں، دنیا کی قومیں مجھے دیکھنے والی ہیں، ایک بڑا سردار انسان ہوں میں، میرے گود میں اگر بچہ ہوگا تو میں کیسے نظر آؤں گا؟ کیا لوگ کہیں گے مجھے کہ میں اتنا بڑا، اتنا قوم کا رہنما رہبر ہوں اور گود میں بچہ لے کر چل رہا ہوں، بچے سے کھیل رہا ہوں، بچے کو بوسہ دے رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو پکڑتے، دونوں کو دو طرف اٹھا لیتے اور دونوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیے اور بوسہ دے رہے ہیں، میں تعجب سے دیکھ رہا ہوں بار بار یہ کیا بات ہے، اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی 10 من الولد ما قبلت منهم احدا ابدا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بیٹے ہیں، میرے پاس 10 بچے ہیں، لیکن میں نے آج تک کبھی بھی اس طرح کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا۔ 10 بچے ہیں میرے، مگر میں نے کبھی ان کے ساتھ اتنی محبت کا اظہار نہیں کیا، ایسے گود میں لے کے بوسہ نہیں دیا، بڑا انسان ہوں۔ آپ نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ کے دل میں رحم نہیں ہے، بیوی کے ساتھ رہتے ہو، اتنے بچے آپ کے ہو گئے اور ان بچوں سے محبت کرنا آپ کو نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور آپ چھوٹے بچوں کو اپنے گود میں لیتے ہیں اور ان کو بوسہ دے رہے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو چکا تھا، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہا کرتی تھی۔ کہتے لیکن جب کبھی بھی فاطمہ اپنے گھر آتی تھی، اپنے باپ کے پاس، اپنے والد محترم سے ملنے کے لیے آتی تھی اور نبی گھر میں ہوتے، جیسے پتہ چلتا کہ فاطمہ دروازے سے اندر آ رہی ہیں، فوراً آپ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، فوراً آپ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، آگے بڑھتے، فاطمہ کو گلے لگاتے، بوسہ دیتے، اور جہاں آپ بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ پر لے جا کے ان کو بٹھا دیتے۔ نکاح کے بعد بھی آپ اپنی بیٹی سے اتنی محبت کا اظہار اپنے بیویوں کے سامنے،
اپنی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا دنیا میں سب سے محبوب میرے نزدیک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور ایک مرتبہ یہی محبوب بیٹی جب آپ کے دربار میں حاضر ہوتی ہیں، جب آپ کو پتہ چلا کہ میرے والد محترم کے پاس کچھ خادمین آئے ہوئے ہیں اور گھر میں کام کر کر کے ہاتھ خراب ہونے لگے ہیں، یہ چکی جو گھمائی جاتی ہے یہ گھما کر ہاتھوں میں چھالے پڑنے لگے ہیں، تو اپنے شوہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نبی کے پاس ایسے خادمین آئے، ہم خادم مانگ لیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی مرضی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے گھر آئی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچی، پوچھا نبی کہاں ہیں؟ والد محترم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا باہر ہے۔ کہا بات کیا ہے؟ کوئی بات ہو تو آپ بتا دیجیے، ہم آنے کے بعد ہم خبر دے دیں گے۔ کہا ان سے ملاقات کرنی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ٹھیک ہے، آنے کے بعد ہم خبر دے دیں گے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے گئے۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا آپ کی بیٹی آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں موجود تھے۔ آپ گھر میں داخل ہوئے، آپ نے فاطمہ سے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ میرے گھر آپ آئی ہوئی تھی، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس کچھ خادمین آئے ہوئے ہیں اور میں اپنے گھر میں کام کرتے کرتے تھک گئی ہوں، میرے گھر میں کام بہت رہتا ہے اور یہ چکی گھماتے گھماتے میرے ہاتھ خراب ہو گئے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ ایک خادم مجھے مہیا کر دیں تاکہ یہ گھر کا یہ کام وہ کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بیٹی ہیں، لگتے جگر ہے، جس سے آپ کو بڑی محبت ہے، جس کا احترام اس طرح سے آپ کیا کرتے تھے کہ وہ گھر میں آتی، آپ اپنے بستر سے اپنی جگہ سے اٹھتے تھے، اس کو وہاں بٹھا دیتے تھے۔ آپ نے ان سے کہا دیکھو الا ادلکما علی ما هو خیر من هذا الخادم، خادم سے زیادہ بہتر چیز میں آپ کو نہ بتا دوں؟ آپ کو خادم چاہیے نا، میں آپ کو اس سے بہتر چیز دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا اذا آویتما الی مضاجعکما فکبرا 33 وسبحا 33 وحمدا 33۔ جب آپ رات میں سونے سے پہلے بستر پر پہنچو اور سونے کا ارادہ کرو تو اس وقت 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سونے سے پہلے آپ یہ کرو گے، دن بھر کی تھکان آپ کی ختم ہو جائے گی۔ کل صبح جب آپ اٹھو گے دوبارہ نشیط رہو گے، دوبارہ تر و تازہ رہو گے۔ کل کی پریشانی، کل کی تکلیف آج آپ کو محسوس نہیں ہوگی، لیکن اپنے گھر کا کام آپ خود کرو، اپنے گھر کا کام آپ خود کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکید کر دی کہ اپنے گھر میں آپ خود کام کرو۔ ہماری بیٹیاں، ہم اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں سے کام نہیں کراتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے نکاح کے بعد جب سسرال میں جا کر کام کرنا پڑتا ہے اور وہاں یہ بیٹیاں کام نہیں کر پاتی ہیں تو پھر وہاں سے تانے سننے پڑتے ہیں، ماں باپ کے گھر میں رہے کیا کام کرے، ابھی تک کھانا پکانا نہیں آتا، روٹی بنانے نہیں آتی، سالن بنانا نہیں آتا، کوئی مہمان آئے تو مہمان نوازی کرنے نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے بڑے شاہی محل میں ان کو پالا ہوا ہے، بیٹی سے کوئی کام نہیں کروایا۔ وہ سمجھتے تھے بیٹی کام کرے گی اس کی شان کے خلاف ہو جائے گا، ماں باپ کا کام یہ شان کے خلاف ہو گیا، بچوں کی خدمت کرنا یہ ان کی شان کے خلاف ہو گیا، شوہر کی خدمت کرنا یہ ان کی شان کے خلاف ہو گیا، شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرے یہ ان کی شان کے خلاف ہے۔ اس کو عار سمجھتے ہیں۔ اپنے شوہر کے کپڑے دھونے کو شرم محسوس کیا جاتا ہے، اپنے بچوں کے برتن دھونے کو شرم محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح کی بھی عورتیں ہوتی ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے کہا اپنا کام خود کرو، اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ سے دعا کرو گے یہ کام بھی آسان ہو جائے گا اور کام کی تکلیفی بھی آپ کی ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گھریلو زندگی اچھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھر کے ماحول کو اچھا بنانے کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔